اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ایک سورہ ہے کہ جس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سورے کو نماز عشاء سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی دونوں باتیں آئی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ کام بعد میں پڑھنے کا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اس سورے کو پڑھنے سے پروردگار رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اس سورے کی ایک آیت ہے کہ جس کو آج ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے معنی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے پاک افراد کے، یعنی پاک افراد اس کی تہوں تک پہنچ سکتے ہیں، پاک و پاکیزہ دل رکھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو چھو نہیں سکتے سوائے پاک لوگوں کے، لیکن چھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کے مفہوم کو پا نہیں سکتے، اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کسی بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس بڑے پہاڑ کو چھو نہیں سکتا، یعنی کیا مطلب ہے اس کا چھو نہیں سکتا؟ یعنی کیا؟ یعنی وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کے معنی و مفاہیم تک صرف پاک لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ سب کے ہاتھوں میں یہی ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر الگ الگ ہوتا ہے۔ سب بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہر بسم اللہ کا اثر الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بسم اللہ کا اثر ہمارے عمل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہمارے کردار، ہمارے کریکٹر پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا ہمارا کردار اور ہمارا کریکٹر ہوگا ویسی ہی اس کا اثر ہوگا۔ بعض پہنچے لوگ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سمندر پر چل دیے، سمندر ان کے اختیار میں ہو جاتا ہے۔ علماء کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد دیر سے پہنچا کرتا تھا ان کے کلاس میں، تو کبھی جلدی آیا، کبھی دیر سے، کبھی جلدی، کبھی دیر سے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، اسے کبھی دیر سے آتا ہے، کبھی جلدی آتا ہے، کیا بات ہے؟ ایک دن اس شاگرد سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم دیر سے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا گھر دریا کے اس پار ہے، جب مجھے کشتی وقت پر مل جاتی ہے تو میں وقت پر پہنچ جاتا ہوں، جب وقت پر نہیں ملتی تو مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، تب آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب کشتی تمہیں وقت پر مل جائے تو تب آ جایا کرنا، لیکن جب کشتی نہ ہو تو یہ پرچہ اپنے پاس رکھو اور آ جایا کرنا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اب وقت پر آنے لگا، روزانہ سب کچھ ہونے لگا، فلاں ہونے لگا۔ لیکن ایک دن پھر جب بہت دن گزر گئے تو پھر لیٹ ہو گیا۔ تو استاد نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اب کیوں لیٹ ہوئے؟ کہا کہ استاد گرامی، میں نے جو آپ نے پرچہ مجھے دیا تھا وہ میں نے کھول کر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں تو بسم اللہ لکھا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کون سی بڑی بات ہے یہ؟ بس جیسے ہی یہ سوچ کر میں نے پیر رکھا اور پھر میں آ نہیں سکا۔
تو اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہم کیا سمجھے؟ بسم اللہ ایک ہی ہے، لیکن جب پاک و پاکیزہ استاد لکھتا ہے تو بسم اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے، جب ہم میں یہ آ جاتا میں بھی تو یہ کر سکتا ہوں، فلاں صاحب میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، سیستانی صاحب کیا ہیں، خامنائی صاحب کیا ہیں، یہ سب تو میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں بھی فلاں کر سکتا ہوں، فلاں مجتہد کیا ہے، تو پھر ہم نیچے سمندر میں گرنے لگتے ہیں۔ ہر کسی کی اللہ نے ایک حد بنائی ہے، ہمیں اس حد میں رہنا چاہیے۔ باپ کی ایک حد ہے، اولاد کی ایک حد ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا پاپا کیا ہے، میں بھی تو اب بڑا ہو گیا۔ ہر کسی کی اپنی ایک حد ہونی چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ میں ہر کسی کے ایک ریڈ لائن ہے، ایسا نہیں ہے سی ایم ایل اے نہیں ہو سکتا، ایم ایل اے سی ایم کی جگہ پر نہیں جا سکتا، یہ ریڈ لائنز ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دین نے ہر کسی کی ریڈ لائنز بنائی ہیں، ہمیں ان ریڈ لائنز مجھے یہ نہیں ہو کہ ابا ہے تو اب میں غصہ ہو جاؤں، بس کیوں نہیں کیا، ابا کریں یا نہ کریں ابا ہیں، وہ بڑا بھائی کرے یا نہ کرے بڑا بھائی ہے، مجھے اس کا ہاں مجھے اس کا اپنی حق بات کہنی ہے، لیکن مجھے اس کے احترام کا خیال کرنا ضروری ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ بڑا بھائی جب اللہ نے بڑا بنایا تو بڑا ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے۔ باپ جب اللہ نے باپ بنایا اس کو تو مجھے احترام کرنا ہے، چاہے میں حق پر ہی کیوں نہ ہوں اس وقت، لیکن مجھے احترام خیال کرنا ہے۔ جیسے آپ نے اور ہم نے سب نے واقعہ سنا ہے، امام حسن اور امام حسین نے اس ضعیف مرد کو سمجھایا، بچے تھے، وہ عمر میں زیادہ تھا، معصوم تھے، اللہ کی طرف سے امام تھے، ٹوک دیتے، لیکن ٹوکا نہیں، بلکہ کیا کہا، اے شخص ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہم دونوں بھائی، امام حسن اور امام حسین تھے، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے اور ہمارا وضو بتا دیجئے۔ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تمہارا وضو غلط ہے، تم ایسے ہو، بلکہ کیا طریقہ استعمال کیا، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھ لیجئے، جس کا غلط ہو اس کا وضو صحیح کر دیجئے۔ جب اس ضعیف نے دیکھا کہ ارے یہ دونوں تو ایک جیسا کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ غلطی پر میں ہوں، یہ غلطی پر نہیں ہے، تو امام حسن اور امام حسین کو گود میں لے کر پھر پیار کیا۔ یہ امام حسن اور امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ حق بات کہو، لیکن بزرگوں کا خیال کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ ان کا احترام بھول جاؤ، ان کو بھول جاؤ۔ تو بہرحال ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قرآن کے معنی و مفاہیم تک پاک افراد پہنچتے ہیں، ہمیں پاک بننا ہے، اور اسی لیے ہم مطہرات کو پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں کہ جو ہم کو پاک بناتی ہیں۔ ان میں سے ایک آج نوی چیز ہے، اس کا نام ہے زوال عین نجاست، یعنی عین نجاست کا خود چلے جانا، لیکن یہ ہر جگہ پر نہیں ہے، جب وہ خود چلی گئی پاک ہو گئی۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ گئے، جب ہم مٹی کی بات کر رہے تھے، کھیت میں وہاں تھا 2 نمبر تھا، لیکن وہ مٹی بن گیا، فلاں ہو گیا، تو وہ ختم ہو گئی، اب وہ زمین مٹی بن گئی، وہ مٹی کی وجہ سے تھا، وہ مثال وہاں پر تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ختم ہوئیں اور آپ آٹومیٹک پاک ہو گئے، پاک کرنے کی آپ کو الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حیوان ہے، آپ جو گائے پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، اور وہ حیوان ہے، اس کو آپ نے مارا اور اتفاق سے خون نکل آیا، یا کہیں ٹھوکر لگ گئی، یا اس کے خود کچھ ہو گیا، گر گیا، کچھ ٹھوکر لگ گئی اور اس کے خون نکل آیا، تو خون نجس ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، وہ سوکھ کے جھڑ گیا، سوکھا اور جھڑ گیا، تو آپ کو اب الگ سے گائے کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ابھی نجس تھا جب تک خون تھا، لیکن جب یہ خود چلا گیا تو اب الگ سے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا دوسری مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جیسے جانور کے ہاں ولادت ہو، وہ بچہ آئے، اس کے ہاں پیدائش ہو، تو گائے آئی، اس کے ساتھ کبھی کبھی خون آ جاتا ہے اس کے بچے کے ساتھ، تو اب یہ خون خود بخود سوکھ کے جھڑ گیا،
تو اب آپ کو اس کو الگ سے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاک کرو اس کو، دھو فنا کرو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ سوکھ کے یا کسی بھی طرح سے یہ چلا گیا، ایٹومیٹک پاک ہو گیا۔ تو یعنی زوال عین نجاست جو یہاں رکھا ہے، یعنی نجاست کا چلے جانا، خود چلے جانا، اگر وہ چلی گئی تو وہ سبب بنتا ہے کہ وہ چیز پاک ہو جائے۔ اور مثالیں دوں میں آپ کو، جیسے آپ مرغی پالتے ہیں، کبوتر پالا آپ نے، عام طور سے کبوتر تو یہ نہیں کرتے لیکن مرغی ایسا کرتی ہے، باہر گئی کوئی نجاست پڑی ہوئی تھی، نجاست پر ٹھونگ مار دی، نجس چیز کو کھا لیا اس نے، تھوڑا سا ٹھونگ، اور اس کی چونچ نجس ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر دور کو گئی، چونچ کو زمین میں رگڑ کے چلا گیا ہیں، تو اب یہ آپ کو اس کی چونچ الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا ہاتھ پاک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ اگر آپ کا ہاتھ کہیں لگ گیا ہو، اللہ کہے گا جب تک پانی سے نہیں دھو گے اس وقت تک پاک نہیں ہوگا، چاہے جو کرتے رہو۔ لیکن مرغی نے جیسے ہی کیا پاک ہو گئے ہے، تو یہ یعنی نجاست کا چلے جانا۔ یا آپ نے دیکھا مرغی کو تھوڑا وہ ہوا، کسی بچے کو شرارت سوجی، اس نے مرغی پر پیشاب کر دیا، تو اب آپ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں یہ سوکھی اور جھاڑ دے پاک ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ پاک۔ بطخ پاک، بطخ کو لے کر گئے آپ تالاب میں، بطخ کو لے کر گئے تالاب میں، نجس پانی میں وہ چلی گئی اندر، اب باہر نکل کے آئی، اس نے اپنے آپ کو جھاڑا، پر سوکھا، اب اسے الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہو گئی۔ یہ سب مثالیں میں کیوں آپ کو دے رہا ہوں؟ الگ سے۔ لیکن ہاں اگر آپ کا ہاتھ ہو تو آپ نجاست پھر سورج یوں کر کے رکھ دیں، سوکھ گیا وہ، کیا پاک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ پاک نہیں ہوگا، اس کو آپ کو پانی سے ہی پاک کرنا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کے لیے نجاست کا چلے جانا ہی پاک ہوتا ہے۔ تو ہمارے فائدے کی کیا ہوئی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا یہ تو آپ جانوروں کی باتیں کرنا شروع کر دی، ہم انسانوں کا بھی تو کچھ بتائیے، ہمارا کب نہ کیا ہوگا؟ تو اب یہ آپ سے مربوط چیزیں تھیں۔ اب کچھ مثال خود آپ کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اندر آپ کے منہ کے اندر دانت سے خون نکل آیا، ناک کے اندر خون نکل آیا، کان کے اندر والے حصے میں بہت خون نکل آیا۔ اب اللہ کہتا ہے ان اندر والے حصوں میں خون نکلا، اللہ کہتا ہے پانی بھر کے ڈالنا ضروری نہیں ہے، نہ وہ آپ کر لیں اپنے دن کے لیے وہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ضروری، جیسے ہی وہ خون ختم ہوا آپ پاک ہو گئے۔ جہاں جیسے ہی آپ کے ناک کے اندر والا خون ختم ہوا آپ پاک ہو گئے، اندر والے حصے میں آپ پاک ہو گئے۔ اور اس سے اونچی بات میں کہوں، خدا نخواستہ آپ نے دھوکے میں یا کسی اس میں نجس پانی پی لیا اور پورا پیٹ میں چلا گیا، اب آپ کا میرا پیٹ نجس ہے، نکالو پانی اور فلاں کرو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، حلق سے اتر کے اب وہ نجس نہیں رہا، نہ اندر کو نجس کرے گا نہ کچھ ہوگا، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ کبھی پیٹ سے نکالو اب میں تو اتنا پانی پیوں، کیا کچھ نہیں، گیا تو چلے، یہ پاک ہیں آپ۔ تو پھر انسان کے لیے کیا ہے؟ یعنی عین نجاست کا زائل ہو جانا۔ تو میں نے اتنی مثالیں دی کچھ جگہوں پر، لیکن ہر جگہ اس قانون کو آپ لاگو نہ کیجئے گا۔ یہ خاص جگہوں پر جو میں نے مثالیں دیں عین نجاست کا، جانوروں میں ہر جگہ پر ہے، جانور پر نجاست، گھوڑا آپ نے پالا، نجاست اس پہ لگی، تھوڑی دیر میں وہ سوکھ کے جھڑ گئی، پاک ہو گیا، الگ وہ نہلا لیں آپ، اس کی گندگی چھٹا لیں، ہم یہ منع نہیں کرتے، لیکن نجس پاک کا ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نجس پاک کے چکر میں نہ پڑیں۔ جیسے اس کی نجاست چھٹی وہ پاک ہو گیا، آپ آرام سے بیٹھو، گھومو اس پہ، چاہے بیٹھ کر آپ کو پسینہ آ جائے پھر بھی آپ نجس نہیں ہوئے۔
ہاں، یا ایسی بہت سے لوگ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہندو بیٹھے تھے، فلاں بیٹھے تھے، وہ بیٹھے تھے. نہیں، وہ بیٹھے تھے، اترے، سوکھا، پاک ہو گیا، وہ الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزوں میں ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہاں پر ہے. تو پھر میں بتا دوں، جانوروں میں جیسی آئی اور ختم ہوئی، پاک ہو گئے. لیکن ہمارے میں اندر کے حصوں میں، منہ کے اندر، ناک کے اندر، کان کے اندر بالکل، یا بالکل ہمارے پیٹ میں، یہ چیزیں جیسی زائل ہوئیں خود بخود پاک ہو جاتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.